نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے بارے میں پوچھے گا اگر حج فرض ہے. لیکن جو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 700 کر کے لوٹائے گا. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جس طرح بھی ہو اگر حج کے پیسے نہیں ہیں, حج پر نہیں جا سکتا ہے تو کم سے کم اس گھر کو دیکھنے کے لیے عمرے کے پیسے کر سکتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ عمرے سے اللہ کا گھر دیکھ کر کے آئے. کیا نورانیت ہے. ایک تصور کر کے دیکھیں, آپ ایک تصور کر کے دیکھیں کہ میں اور آپ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں آج وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے تو اس وقت عالم کیا رہا ہوگا. اگر آدمی ذہن و دماغ کے ساتھ اس بات کو دیکھے اور سوچے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جب بیت اللہ سامنے ہو تو پھر کیا تجلیات سامنے آتی ہیں. نہیں تو مسجد ہے, آدمی گھومنے پھرنے جاتا ہے, تاج محل دیکھنے جاتا ہے, ایسے بیت اللہ دیکھ کر کے آ جاتے ہیں. اگر دل و دماغ کے اندر تصورات نہ ہو, سیکھ کر کے نہ گیا ہو اور ایک عہد کرنے کے لیے نہ گیا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے, تو پھر کچھ لوگ تاج محل کو دیکھنے آتے ہیں, ایسے کچھ لوگ بیت اللہ کو دیکھنے چلے جاتے ہیں, تو بیچارے گھوم پھر کر کے آ جاتے ہیں. اتنا ہی مقصد ہوتا ہے. جو آدمی سیکھ کر کے جاتا ہے اور ایک نیت اور ایک ارادہ لے کر کے جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے لوٹاتا ہے جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا, گناہوں سے پاک صاف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے لوٹاتا ہے. جو بیت اللہ ہے, حضرت آدم علیہ السلام, کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو تعمیر کرایا. حضرت آدم علیہ السلام نے شروع میں, اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے سے فرشتوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اسی کی عبادت کی اور اسی کی سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے تھا. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں, حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا سب سے پہلے بیت اللہ کو. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان بھیجا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طوفان نوح میں بیت اللہ مسمار ہو گیا تھا, اس کی جو بنیادیں تھیں اوپر کی وہ گر گئی تھی. جو میں نے قرآن کریم کی دوسری آیت پڑھی ہے وہی یرفع ابراہیم القواعد من البیت, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد جو بنیادیں تھی زمین کے اندر کی وہ باقی رہ گئی تھی, باقی جو اوپر کی تھی وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیاد کو رکھا. بنیاد تو پہلے سے تھی لیکن جو نیچے کی تھی اس کے اوپر جو تعمیر کیا ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا. اس کے بعد پھر کچھ ایسے حالات بنے کہ بیت اللہ کی عمارت کچھ خستہ ہو گئی, گر گئی. اس کے بعد قبیلہ جرہم, کچھ لوگ کہتے ہیں جرہم, نے اس کو تعمیر کیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے میں, نبی علیہ السلام کے ابتدائی زمانے میں اہل قریش نے اس بیت اللہ کی تعمیر کی ہے اور اس کے لیے شرط یہ لگائی تھی کہ اس میں صرف حلال پیسہ لگے گا, کوئی حرام پیسہ نہیں لگے گا. جس کی وجہ سے جو آج موجود ہیں وہ اتنا تعمیر ہوا تھا. جو حتیم کی جگہ ہے تو حتیم میں کچھ باہر جگہ ہے, اس کے باؤنڈری لگا دی گئی ہے کہ طواف جو کریں گے وہ پورا حتیم کے باہر سے کریں گے, لیکن بیت اللہ کی جو تعمیر ہے وہ حتیم اس سے باہر ہے. تو وہ اس میں چونکہ پیسے کم پڑ گئے تھے تو وہ حتیم کی جگہ باہر رہ گئی, جس کی وجہ سے وہ آج تک ایسا ہی ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر کے اس جگہ پر لگایا تھا, وہ قریش نے اس کی تعمیر کی تھی جس میں حلال پیسہ لگایا گیا تھا صرف, تو اس میں حتیم کی جگہ باہر رہ گئی. پھر نبی علیہ السلام نے جب فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ کو فتح کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں, کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کو ویسے تعمیر کروں جیسے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا, یعنی جو حتیم کی جگہ ہے اس کو بیت اللہ کے اندر لے کر کے تعمیر کروں. لیکن مجھے ڈر ہے کہ تمہاری برادری کے لوگ, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برادری وہی تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برادری بھی وہی تھی,
لیکن یہ محبت کے الفاظ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جو تمہاری برادری کے لوگ ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں کہ وہ یہ کہیں گے کہ بیت اللہ کو گرا دیا ہے اور کہ ان کے دل اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے، کہ اس لیے میں اس کو ایسے ہی رہنے دیتا ہوں جیسے ہے۔ حتیم کی جگہ کو بیت اللہ کے اندر تعمیر نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد عبداللہ ابن زبیر جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خالہ لگتی، ان کو یہ حدیث پہنچی کہ میری خالہ روایت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمنا یہ تھی کہ بیت اللہ کے اندر حتیم کو بھی شامل کر لیا جائے، تو انہوں نے بیت اللہ کو گرا کر کے دوبارہ سے تعمیر کرایا اور اس میں حتیم کی جگہ کو بھی بیت اللہ کے اندر لے لیا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف تھے بنو امیہ۔ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو پھر بنو امیہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں بیت اللہ کو دوبارہ سے گرایا گیا، کہ جس حالت پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھوڑ کر کے گئے تھے کہ ہم اسی حالت پر بنائیں گے، یعنی حتیم کی جگہ کو باہر رکھیں گے اور بیت اللہ کی جو تعمیر تھی کہ وہ تعمیر کریں گے۔ اس کے بعد تعمیر کر دی حجاج ابن یوسف کے زمانے میں۔ اس کے بعد پھر امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پھر جو خلیفہ تھا اس نے چاہا کہ حتیم کو بیت اللہ کے اندر شامل کر دیا جائے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمنا تھی، لیکن ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ بیت اللہ کو بار بار گرانا، بار بار تعمیر کرنا کا یہ اچھا نہیں ہے، کہ اس لیے جیسا ہے اب بیت اللہ ویسا رہے۔ اب جیسا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حتیم بیت اللہ کے باہر تھا اور آج بھی حتیم بیت اللہ کے باہر ہی ہے، تو پھر اس کو اسی جگہ پر رکھا گیا۔ اب بیت اللہ جب سے لے کر کے آج تک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے لے کر کے آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا ہے اور وہ اسی حالت پر ہے، اس کے بعد اس کو تعمیر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ قبلہ ہے ہمارا تمام مسلمانوں کا، کہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو وہاں کا سفر کریں، ضرور جائیں، اور بیت اللہ کے جو انوارات ہیں اس کو دیکھ کر کے آدمی کو چاہیے کہ گناہوں کی توبہ کرے۔ وہاں جا کر کے آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش کرے، اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرے۔ وہ جگہ ایسی ہے کہ صرف دیکھنے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، صرف دیکھو بیت اللہ کو، دیکھنے سے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو وسعت دی ہے وہ اس کا سفر ضرور کرے۔